دنیا میں 4 عورتیں بڑی عزت والی ہیں، سب سے عزت والی ہیں، 4 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ دنیا کی با کمال خواتین میں سے ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر حضرت سیدہ مریم، سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ دنیا کی یہ با کمال خواتین معزز عورتوں میں سے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی۔ در حقیقت یہ 4 عورتوں کے نام نہیں، یہ 4 بڑے کردار بھی ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ ایک بڑا کردار ہے۔ اگر حضرت مریم کا تذکرہ آیا ہے حدیث میں کہ یہ با کمال ہیں، تو ساتھ میں ان کا کردار ہے وہ ایک عظیم ماں کی شکل میں آتی ہیں، وہ دنیا کی ایک عظیم ماں ہیں۔ اگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نام آتا ہے ایک با کمال خواتین میں، تو وہ ایک بہت ہی شفیق اور مہربان بیوی کی شکل میں آتی ہیں، جنہوں نے ہر وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیا، اپنے شوہر کے لیے ساری قربانیاں دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا نام جب آتا ہے تو وہ ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی ہونے کا کردار ادا کرتی ہیں، ان کے کرداروں پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی ایک عظیم خاتون کے کردار میں ہیں۔ ان عورتوں کے کردار کو جب ہماری بچیاں پڑھیں گی تو یہ مغربی پروپیگنڈے سے نہیں بہکاوے میں آئیں گی، گمراہ نہیں ہوں گی۔ میں آج تاریخ کے جھروکوں میں سے چند ضرور سیرتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کو اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے گھر کی بچیوں کو ایک حوصلہ پیدا ہو کہ ہماری تاریخ روشن ہے خواتین اسلام سے بھی۔ جہاں ہم مردوں کے بڑے بڑے کارنامے ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ اسلام میں خواتین کے بھی بڑے کارنامے ہیں، جنہوں نے اسلام میں بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں ایک آیت ایسی آئی ہے جس میں دونوں کا تذکرہ آیا ہے، مرد کا عورت کا، مرد کا عورت کا، ساتھ ساتھ میں اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ یہ ایک آیت ہے جس میں 10 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، 10 قسم کے مرد اور 10 قسم کی عورتیں۔ ان کے لیے اللہ نے کیا وعدہ فرمایا ہے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں، بے شک ایمان والے مرد، اسلام اور ایمان کو الگ بیان کیا گیا، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں، بے شک عبادت کرنے والا مرد، عبادت کرنے والی عورت، بے شک سچ بولنے والا مرد، سچ بولنے والی عورت، بے شک اللہ سے خوف کرنے والا مرد، اللہ سے خوف رکھنے والی عورت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو تصدیق کرنے والا مرد اور تصدیق کرنے والی عورت، روزہ رکھنے والا مرد، روزہ رکھنے والی عورت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مرد، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا مرد، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورت۔ 10 قسم کی صفات بیان کر کے رب تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بڑا اجر عظیم تیار رکھا ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ یہاں پر 10 صفات میں نے جو ذکر کیا، اس میں عورتوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو عورتیں بھی مسلمان ہیں، اگر تم مومن ہو تو عورتیں بھی مومن ہیں، اگر تم صادق ہو تو عورتیں بھی صادقہ ہیں، اگر تم صائم ہو روزے دار ہو تو وہ بھی صائمہ ہیں، روزے دار خواتین بھی ہیں، اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں بھی ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کو عظیم نونہال جو ملے ہیں، یقیناً کسی نہ کسی عورت کے گود میں پلے تو ضرور ہوں گے، ان کی ماؤں کا کردار ان کی تربیت میں ضرور ہے۔ ہم نے تاریخ کے بڑے بڑے بطل جلیل اور اولیاء کاملین مجاہدین کی زندگیوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی ہے۔ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی تربیت ہمیں صاف نظر آتی ہے۔ سیدنا غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ماں کی تربیت وہاں پہ بھی نظر آتی ہے. بایزید بستامی ان کی بھی ماں کی تربیت نظر آتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماں کی تربیت وہاں بھی نظر آتی ہے. عزیزان گرامی، ان نونہالوں کو جو اسلام کے لیے عظیم تحفے کی شکل میں دیا، لاکھوں سلام ان ماؤں کی گودوں پر جنہوں نے ایسے سنہرے ہیرے ہمیں عطا کیے. جانتے ہیں آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھ کر کے جب آئے تھے تو پورا گاؤں استقبال کے لیے باہر گیا تھا. پڑھ کر کے جب آئے بڑے مشہور ہو گئے حدیث میں، علم میں، اور جب گاؤں آ رہے تھے تو پورے گاؤں والے ان کے استقبال کے لیے گئے، نذرانے دینے لگے، پیسے وغیرہ ساری چیزیں. ماں نہیں آئی جس ماں نے ان کو محنت سے پڑھایا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر پہنچے تو ماں کو دیکھا گھر میں خاموش بیٹھی ہیں. کہا آپ نہیں آئے؟ کہا میں آتی تو کہیں دنیا یہ تانا نہ دے کہ محمد بن ادریس شافعی کی ماں نے دولت کے لیے اسے پڑھایا تھا. میں نے ہرگز تمہیں کسی نذرانے کے لیے یا لفافے کے لیے نہیں پڑھایا، میں نے صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھایا ہے. جو کچھ لوگوں نے تجھے دیا ہے اس کو گھر کے باہر رکھنا، اور جو کچھ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عزم کیا ہے وہ میرا اور تیرا تعلق ہے. عزیزان گرامی، وہ عظیم مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیں اور ایسے نونہال اسلام کو عطا کیے. آئے ہم ان تمام مثالی خواتین کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں. بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہم خراج عقیدہ ضرور پیش کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. یہاں پر یہ ذکر کرنا مجھے ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. یہ تمام مسلمانوں کو ازبر کرا دو کہ حضور کی اولاد کتنی ہے؟ 7 ہیں. 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. بیٹوں کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی، کوئی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہے اس دنیا میں، اور بیٹیاں سب بڑی ہوئیں. سب سے بڑی صاحبزادی آپ کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے نمبر پر سب سے آخری بیٹی حضور کی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹیوں کا تذکرہ ضروری ہے اہل سنت و جماعت کے موقف کے مطابق، اس لیے کہ اب بہت سارے لوگ حضور کی بیٹیوں کا بھی انکار کرنے لگ گئے. ہاں، باضابطہ ممبروں سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ حضور کی اور کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، صرف حضرت فاطمہ تھی. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں. دوسری بیٹیوں کو اگر مان لیا نا انہوں نے کہ رقیہ بھی تھی، کلثوم بھی تھی، تو پھر حضرت عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی داماد ہیں اور ان کو حضرت عثمان غنی ایک آنکھ نہیں بھاتے. یہ حضرت عثمان کا بغض ہے، ان کے اندر عداوت ہے، جس کی وجہ سے حضور کی بیٹیوں کا انکار کر دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، میرے عزیزو، یہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں بھی موجود ہے. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. ہاں، کوئی ایرا غیرہ ابھی نکل کر کے اگر انکار کرے تو اس کے منہ پر اسی کی کتابیں میں مار سکتا ہوں، اس کے اکابرین کی کتابوں کے حوالے بھی میں دے سکتا ہوں. بہرحال ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں رہا. ہاں، ان بیٹیوں کے تذکرے زیادہ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد جلد ہی وفات پا گئیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اولاد ہوئی، جیسے کہ حدیث میں بخاری میں بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو بھی اپنی گود میں لیتے تھے، وہ بھی نواسی تھی، امامہ نام تھا، حضرت زینب کی بیٹی. ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے کیا گیا جو بعد میں اسلام لائے. اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم مشہور ہیں، یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. کنفیوز نہ ہونا کہ 2 بہنیں ایک ساتھ نہیں آئیں، بلکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور وہ نکاح کے بعد بیمار ہوئیں، کافی دن تک بیمار رہیں. اور جنگ بدر میں جب میرے آقا تشریف لے گئے اس وقت حضرت عثمان غنی کو حضرت رقیہ کی عیادت کے لیے چھوڑ گئے. حضور کے مدینہ واپس آنے سے پہلے ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا مدینہ میں، ان کی تدفین بھی ہو گئی. جنگ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے اور حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا. واپس آنے کے بعد حضرت عثمان غنی بہت مغموم رہتے. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا. حضرت ام کلثوم یہ بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہیں، اور تقریباً 6-7 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا.
اب आखिर में जो साहबजादी बची वो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात तक आपकी औलाद में अगर कोई बाकी थी तो सिर्फ सैयदा फातिमा थी। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी होने के एतबार से और बहुत सारे मामलात की वजह से हजरत फातिमा को निहायत अजीज रखते थे। यहां तक कि इरशाद फरमाया इन्नमा फातिमा तो बदअतु मिन्नी, बेशक फातिमा मेरे एक जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। यसुर्रुनी मन यसुर्रहा, जिसने उसे खुश किया उसने मुझे खुश किया, और जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। सैयदा फातिमा तो ज़हरा को जिसने तकलीफ दी उसने रसूलुल्लाह को तकलीफ दी। यहां से आप अंदाजा करें उस सैयदा कायनात के बेटों को जिन्होंने दर्दनाक अंदाज में शहीद किया, क्या उस मां को तकलीफ नहीं पहुंची होगी? सैयदना इमाम हुसैन को और हजरत इमाम हसन को जिन्होंने शहीद किया है, वो ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह उसके रसूल की हमेशा के लिए लानत है और दर्दनाक अजाब है, क्योंकि उन्होंने हजरत फातिमा को इज़ा दी और उनके वालिद रसूलुल्लाह को इज़ा दी। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा में उस वक्त भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं जब मक्का वाले आपको सताते परेशान करते। आपकी उम्र छोटी जरूर थी, लेकिन जब हरम काबा में हुजूर पाक नमाज के लिए जाते, कुफार मक्का ऊंट की गंदी ओझड़ी लाकर डाल दिया करते। उस वक्त रिवायात ये हैं कि हजरत फातिमा दौड़ करके आती और उन तमाम आलाइशों को निकाल करके दूर कर देती और अपने वालिद गिरामी से लिपट जाया करती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े होने वाली हर मामले में और हर चीज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ देने वाली हजरत फातिमा है। पूरी जिंदगी भर उन्होंने अपनी कोई ख्वाहिश नहीं जाहिर की कि मुझे ऐसा चाहिए मुझे वैसा चाहिए। लाडली बेटियां क्या नहीं मांगती अपने बाप से, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं और कायनात के आका और मौला हैं, अपनी बेटी से निहायत मोहब्बत करने वाले। अगर वो बेटी मांग ले तो क्या रसूल नहीं ला कर दे सकते? लेकिन सैयदा कायनात ने जिंदगी भर कोई ऐसा सवाल नहीं किया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दिया उसको ले लिया। बल्कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का वाले सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, जानते हैं जब आपका बाइकाट किया गया था, सोशल बाइकाट किया गया था मक्का में, जब वो बहुत ही छोटी सी थी, हजरत फातिमा बहुत छोटी थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल 2.5 साल से 3 साल के दरमियान पत्ते खाए, चमड़ों को पानी में गला करके खाया। उस वक्त भी हजरत फातिमा तो ज़हरा निहायत ही साबिरा थी। कहीं ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ों का सवाल करें। बच्चियों को इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हजरत फातिमा को क्यों नहीं पढ़ती? तुम्हारी बेजा ख्वाहिशें कभी तुम्हारे शोहरों को गुमराह करती हैं, कभी तुम्हारे बाप को हराम कमाई पर ले जाती हैं। तुम्हारी नाजायज ख्वाहिशें, आज की बच्चियों की बात मैं कर रहा हूं, तुम्हारे भाइयों को लूट मार करने पर मजबूर करती हैं, या तो फिर तुम्हारे शोहरों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर देती हैं। तुम्हारी ख्वाहिशात ही तो है बहुत सारे मर्द जिसकी वजह से परेशान रहते हैं। कमाई नहीं है और मांग ज्यादा है, पैसे उतने आते नहीं है, लेकिन बीवी तलब ज्यादा करती है, बेटियां मांगती बहुत हैं। मुझे हैरत होती है, अफसोस है उन बच्चियों के लिए जो 18-20 साल अपने माँ बाप के यहाँ पलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, और फिर किसी ओबाश के साथ भाग करके चली जाती हैं और ये कहती मेरे बाप ने थोड़ी ना मुझे कुछ दिया है, ये लौंडा अभी जो आया है इसने मुझे 5,000 का जोड़ा दे दिया, 10,000 का जोड़ा दे दिया, फला दे दिया। मुआज़ल्लाह। अजीज़ान गिरामी, वालिदैन की नफरत ये जो जवानी में आकर के आती है उसकी एक वजह मैं बताऊं। बच्चियों की तरबियत सिर्फ खिलौने लाकर, मिठाइयाँ लाकर, अच्छे खूबसूरत कपड़े लाकर के ना करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां सही सलामत रहें तो बचपन से ही उनके सीनों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डालो। अगर तुमने उनको अल्लाह और उसके रसूल के करीब किया, असलाफ की रिवायतें पढ़ाई, जवानी में अल्लाह खुद तुम्हारी मोहब्बत उनके सीनों में डालेगा। वो माँ बाप की कदर करने वाली बनेंगी, अपने वालिदैन का एहतराम करने वालियां बनेंगी। लेकिन आज रोते हुए बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा है, कहते हैं हजरत हमने क्या नहीं किया इनके साथ, सब ला करके दे दिया है, अच्छी स्कूल में पढ़ाया, अच्छी चीजें ला कर दी, जो मांगती थी सब ला करके दिया, और सबसे बड़ी ख्वाहिश इसको अच्छा मोबाइल भी ला के दिया, बाइक भी दिलाया, सब किया, उसके बावजूद हमें ठुकरा करके जा रही है। मेरे अजीज, तुमने सब दे दिया, ये दुनिया दिया उसे, लेकिन बचपन से काश उसे अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिया होता। तो आज के वक्त देखो, दिलों में मोहब्बत डालना तुम्हारा काम नहीं है,
دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا, تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا. میں بات کہتا ہوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. جب آپ کے نکاح کا وقت آیا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے جب پیغام آیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا. سادگی سے نکاح ہوا. تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے, بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کرتے. بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں. جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے. جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا, تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا. یہی جہیز ہے بھائی, نیا گھر دلایا جا رہا ہے, آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں تو کچھ تو سامان لگے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنے کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے, اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے. ہاں, یہاں تو 4 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پھر بھی جہیز لا رہے ہیں. بڑا بھائی بھی لایا, منجلا بھائی بھی لایا, تیسرا بھی لایا, اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے پھر بھی لایا. وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا, تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا, روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا, اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا. آج مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے. حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے, حضرت علی کا مہر نہیں معلوم. 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں, مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا, اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے. تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو, وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے. 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے. 786 روپے کو رکھو مولانا, بس اتنا ہی کافی ہے. 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو. پتہ نہیں کتنی زندگی, 50 ہے, 25 ہے, 40 ہے, جو بھی ہے. میرے عزیزو, مہر جو ہے اس کا شرعی حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو. یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے, پوری زندگی کا اس کا حق ہے. آپ انصاف تو کر کے دیکھو, آپ اس سے وصول کتنا رہے اور اسے دے کیا رہے. ہاں, شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا. بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں, منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے. حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے. 400 مسقال چاندی, وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے, اگر کسی کو شوق ہے تو. حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا, مہر مقرر بھی ہو گیا. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے. 400 مسقال چاندی, کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں, تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا, اللہ اکبر, قربان جاؤ مسلمانوں. کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. اللہ اکبر, آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں, تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا, حضور خوش ہو جاتے تھے. میرے عزیزو آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں.
اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا. جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں. اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں، تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں، سب چیزیں ہیں. لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا، بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی میرے آقا خوش ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے جس نے یہ دعا کی اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ. اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما. جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی. امت کی بھلائی کا خیال کرو. حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے. حضرت فاطمہ آئیں، کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں، میرے آقا آپ سر اٹھائیں. حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے. حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی. حضور پاک نے سر اٹھا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں. آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ. ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے.